علامہ صاحب وہ جنتی دروازے کا بھی بتا دیں، بہشتی دروازے کے حوالے سے بھی۔ بالکل، اس کے بارے میں بہت ساری علماء نے تشریحات و تفسیرات بیان کی ہیں۔ اب میں ناظرین کو اپنے انداز سے بتاتا ہوں۔ بعض لوگ اس پر بڑا اعتراض کرتے ہیں، جی بہشتی دروازہ ہے۔ میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا، اور یہ کتاب ڈائجسٹ ٹائپ تھی، اس کے اندر اعلیٰ حضرت تاجدار گولڑا پیر سیدنا مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کے حوالے سے یہ بات لکھی۔ آپ جب حضرت بابا فرید الملت والدین والحق آپ کے مزار اقدس پہ گئے تو آپ نے بھی خواہش کا اظہار فرمایا کہ میں نے اسی دروازے سے گزرنا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک مولوی تھا، وہ بڑا اس پر تقریریں کرتا تھا، آگ بگولا ہوتا تھا، ہر جمعے سڑ کے اس کا منہ کالا ہوا تھا، وہ پتہ نہیں یہ کیا۔ اس کو جب پتا چلا نا کہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آ رہے ہیں، اس نے کہا یار بڑا پڑھا لکھا پیر ہے، سید ہے، اور بڑا ٹنا ٹن مسئلے بیان کرتے ہیں، تو آج پتا چلتا ہے کہ جب پیر مہر علی شاہ صاحب ہے تو آپ نے بھی اظہار فرمایا۔ تو اس نے آ کر چند اس کے چمچے کڑچھے بھی ساتھ تھے، میں تھوڑا پنجابی کا لفظ بول لیتا ہوں، تو انہوں نے آ کے شور مچانا شروع کر دیا۔ وہ آ کے کہنے لگے یہ آپ جیسا پڑھا لکھا پیر، کیا یہ شرک نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، یہاں یہ نہیں۔ آپ نے جب دیکھا نا کہ یہ پورا جناب گرم ہو چکا ہے، تو آپ نے فرمایا بھیا روک کے ہماری بھی بات سنو گے ذرا، سمجھ آئی؟ اعلیٰ حضرت تاجدار گولڑا رضی اللہ عنہ آپ فرمانے لگے بھائی بات یہ ہے کہ تو ایک دروازے پر اتنا آگ بگولا ہو رہا ہے، مجھے ایک بات بتا، کیا اس کے دلائل تجھے حدیث میں نظر نہیں آئے؟ اس نے کہا حدیثوں میں ہے ہی نہیں۔ فرمایا میں حدیث پڑھتا ہوں تیرے سامنے۔ آقا کریم علیہ السلام نے کیا یہ نہیں فرمایا انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفرۃ النار، کہ یہ جو قبر ہے یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ کہا بالکل یہ حدیث ہے۔ فرمایا رک جا پھر۔ فرمایا جہنم کا گڑھا کس کی قبر ہوتی ہے؟ کہا کافر کی۔ فرمایا بابا کے بارے میں کیا عقیدہ؟ کہہ رہا تھے تو مسلمان ہی ہوتا، لاکھوں مسلمان کی اپنی نگاہ فیض سے۔ اچھا، فرمایا مسلمان ہیں بلکہ مسلمان گر ہیں؟ کہا بالکل۔ ولی کامل ہے؟ کہا بالکل۔ فرمایا مسلمان کی قبر کیا ہوتی ہے؟ تو وہ کہنے لگا وہ جنت کا باغ ہوتی ہے۔ تو فرمایا بھئی اگر جنت کا باغ ہے تو سنیوں کو ابھی اس مسئلے کی صحیح طرح سمجھ نہیں آئی ہے، ورنہ چاروں طرف سے دروازے وہ بہشتی لگا لیتے، یہ تو قدموں کی جانب سے لگا ہوا ہے۔ کیا کہنے، باغ اگر ہے تو اس کو جدھر سے بھی دروازہ لگاؤ گے تو وہ باغ کا ہی دروازہ ہوگا نا۔ اگر مومن کی قبر یہ جنت ہوتی ہے تو جدھر سے بھی دروازہ لگاؤ گے تو جنتی دروازہ ہی بنانا۔ بہت اچھے۔ آپ نے جب یہ سمجھایا تو وہ حیران و ششدر رہ گیا۔ وہ بعض لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں میں اہل قرآن ہوں، میں اہل حدیث ہوں، بڑا کچھ کہہ دیتے ہیں، اور اصل بات یہ ہے، میں آپ علامہ اکرام صاحب کی توجہ چاہوں گا، جس طرح آلو بخارے کا آلو سے تعلق نہیں نہ ہوتا، اسی طرح کئی لوگوں کا حدیث سے تعلق ہی نہیں ہوتا، اپنے آپ کو کہہ ضرور لیتے ہیں۔ یہ کون سی بات ہے یار؟ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو یہ جیسے لوگ لکھ لیتے ہیں یونانی دعاخانہ، بھائی یونانی دعاخانہ اس کا یونان سے تعلق ہی نہیں ہے، پرلے درجے کا جاہل بیٹھا ہوا نام کو کیش کر رہا۔ اسی طرح کئی لوگوں کا قرآن اور حدیث سے تعلق ہی نہیں ہوتا، ٹائٹل وہ لگا لیتے ہیں۔ یہ آپ کو کس نے اجازت دے دی؟ تاجدار گولڑا نے ایک مسئلے میں بات سمجھا دی۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ حوالہ کا معاملہ میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں، جو میں نے پڑھا تھا مجھے مستحضر ہے، میں نے آپ کو سنا دیا۔ یہ آپ کے قدموں والا دروازہ۔ اور یہاں پر یہ جب سیدی امیر اہل سنت سے سوال ہوا تو آپ نے بڑا خوبصورت جواب فرمایا، یہ ہمارے بزرگوں سے نسل در نسل یہ چلتا آ رہا ہے، اور یہ منقول بھی ہے، معروف بھی ہے، اور معمول بھی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو جب اتنی بات منقول و معروف و مشہور و معمول بیاہ ہو تو پھر ہم اس کا کیسے، ویسے بھی قبر جنت کا باغ ہے تو اس دروازے کو جنتی دروازہ کہنے سے مسئلہ کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ ویسے بھی ضنی معاملات ہوتے ہیں نا، ضنی معاملات ہے، یہ کوئی عقائد کی اگر کوئی نہیں بھی مانتا اور اولیاء کو مانتا اور اس کی عقائد، ٹھیک ہے، دیٹس اوکے، لیکن یہ کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس دروازے کی وجہ سے تم اولیاء کے دشمن بن جاؤ اور جو جاتے ہیں ان کو مشرک بنا دو، تو ایسی بات نہیں ہے۔ واہ واہ علامہ صاحب سلامت رہیے، آپ نے تو بہت خوبصورت انداز سے جن کو بات مطلب علمی بات سمجھ نہیں آتی، مجھے لگتا ہے کہ ان کو بھی سمجھ آ گئی ہوگی الحمدللہ، اور جو علم والے اور اللہ والے ہیں، اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں، وہ تو ویسے ہی الحمدللہ بڑی عقیدت رکھتے ہیں، تو ان کے ذہن میں تو یہ فساد کی اور فتنے کی باتیں ہی نہیں آتی، بڑے وہ پرامن ہوتے ہیں۔